كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سرپرست علماء کرام، صدر علی وقار مفتی شہر اجمیر حضرت علامہ مفتی بشیر القادری صاحب قبلہ مقدس علی، باہر سے ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی شہر اجمیر کے علماء کرام، ائمہ اعظام، سادات اعظام، برادران ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سے مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرنے، پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے مختصر وقت کے لیے میں حاضر آیا ہوں، اور پھر جیسا کہ آپ حضرات کو بتلایا گیا تھا کہ محفل نعت و منقبت کی محفل ہے، باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے شعراء کرام تشریف فرما، انہی کی زبان سے ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح رائی کے الفاظ منظوم انداز میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں ہمارے شہر مفتی حضرت علامہ مفتی بشیر القادری صاحب قبلہ مقدس علی کے کہ حضرت کی تشریف آوری ہوئی، حضرت نے کرم فرمایا، ذرا نوازی فرمائی، ہمارے درمیان تشریف لائے۔ حق تو یہ تھا کہ حضرت کا بھی تھوڑا سا خطاب ہوتا، مگر وقت چونکہ بہت کم ہے، حضرت کی صدارت میں ہم سب آج یہاں پر جمع ہیں۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ حضرت نے ہم پر توجہ فرمائی، تشریف لائے، اور اللہ رب العزت انہیں دو جہان کی سرفرازیوں سے سرفراز فرمائے، اور ان کے سائے عاطفت کو ہم سب پر، ہماری آنے والی نسلوں پر صبح قیامت تک برقرار رکھے۔ ایک بار ہم اور آپ سب مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ محفل ایک شادی کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، ماسٹر سراج صاحب نے اپنے صاحبزادے کی شادی کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اس لیے میں نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو عام طور پر سبھی ناقد اور سبھی قاضی خطبہ نکاح میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، مگر ہمارا المیہ یہ ہے اور ہمارے ماحول کی ٹریجڈی یہ ہے کہ خطبہ نکاح میں موجود ہونے کے باوجود ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں کون سا پیغام دیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آیت ہمیں کون سا میسج عطا فرما رہی ہے، کون سا پیغام عطا فرما رہی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ شادی کا موقع ہے اور رشتہ ازدواج میں دو اجنبی زندگیاں منسلک ہونے والی ہیں، تو میں نے اسی آیت کریمہ کو اپنا موضوع بنایا، اور تھوڑی دیر، بڑا لمبا موضوع ہے اگر دیکھا جائے تو، زندگی کا جو ماحول ہے اور زندگی کا یہ تار کوئی معمولی نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی کوئی ایک دو دن کی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ ازدواج کے دن سے لے کر رشتے ازدواج جس دن ہوتا ہے یا جس دن ایجاب و قبول ہوتا ہے اس دن سے لے کر اور زندگی کی آخری سانس تک یہ دونوں زندگیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس لیے شعبہ زندگی کے ہر مرحلے پر گفتگو ہونا چاہیے، ہر پہلو پر گفتگو ہونا چاہیے۔ ہماری سماجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری آئلی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا سوشل لائف کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارا پرسنل لائف کیسا ہونا چاہیے۔ اس طرح کے پورے بہت سارے عناوین ہیں اس ضمن میں، اور میاں بیوی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے فرمودات ہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر میں چند باتیں آپ
حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور یہ بتلانا چاہوں گا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں کون سا میسج مل رہا ہے اور کون سا پیغام ہمیں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر غور کریں۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو نفس واحدہ سے پیدا فرمایا، یعنی ایک جان سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پر بھی گھیر دیے، بہت سارے مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس پروردگار سے ڈرو جس کی بارگاہ میں اپنے رشتوں کی سلامتی کے لیے سوال کرتے ہو، اپنے رشتوں کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہو، اس پروردگار اعظم، اس پروردگار عالم سے ڈرو۔ اور یاد رکھو رشتوں کے حوالے سے اور ذوی الارحام کے حوالے سے اور رشتے ازدواج کے حوالے سے، تم رشتے ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد یا کوئی بھی زندگی کا رشتہ استوار کرنے کے بعد ایسا مت سمجھنا کہ تمہیں بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے، تمہارا کوئی محتسب نہیں، تمہارا کوئی وکیل نہیں، تمہارا کوئی حساب لینے والا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر لمحہ تمہارا محتسب ہے، اللہ ہر لمحہ تمہارا حساب لینے والا ہے اور ہر لمحہ تمہاری نگرانی رکھنے والا ہے۔ تم اپنی زندگی کے اس رشتے کو کس طرح کی اہمیت دیتے ہوئے نظر آتے ہو۔ زندگی کا یہ رشتہ انتہائی اہم رشتہ ہے جسے میاں اور بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے، جسے ایک زوج اور زوجہ کے رشتے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے مغربیت کے لبادے کو اوڑھ کر کے اس رشتے کی اہمیت کو بہت زیادہ کم کر دیا ہے، ورنہ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ رشتہ اس قدر معتبر ہے کہ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں یہ رشتہ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے، انسانیت کی زندگی میں رونما ہونے والا، یا انسانیت کی لائف میں، انسانیت کی زیست میں سب سے پہلا رشتہ منطبق ہونے والا یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ بلا شبہ ماں باپ کا رشتہ بڑا محترم رشتہ ہے، ایک باپ کا رشتہ، ایک ماں کا رشتہ بڑا ہی عظمت والا رشتہ ہے۔ ماں کا وہ رشتہ جس کے حوالے سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کے حوالے سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا دعا والدی لولدہ کا دعا لکم، تمہارے باپ کی دعا ایک بیٹے کے حق میں جس طرح سے مؤثر ہے، جس طرح سے پیغمبر کی دعا امتی کے لیے مؤثر ہوتی ہے، تو باپ کا رشتہ بھی بڑا محترم ہے، ماں کا رشتہ بھی بڑا عظمت والا ہے، بھائی کا رشتہ بھی بہت زیادہ عزت والا ہے، بہن کا رشتہ بھی بہت زیادہ عظمتوں والا ہے۔ اس لیے ایک بہن کی آواز پر قافلے کے قافلے باضابطہ پورے علاقے کی سیر کرتے ہوئے یا پورے علاقے کو روکتے ہوئے اسلامی جھنڈے کے، اسلامی قلمرو کے اندر شامل کرنے کے لیے اسلام کا پورا قافلہ نظر آتا ہے، چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک بہن کی آواز پر کے اندر یہ جوش ہوتا ہے اور یہ تاثیر ہوتی ہے، وہ رشتہ بھی بڑا ہی محترم ہے۔ مگر دنیا کا سب سے پہلا رشتہ، اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ یہی رشتہ ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور یہی وہ ایسا رشتہ ہے جس رشتے کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر بنایا ہے۔ تمام دنیا کے رشتے، چاہے وہ ماں کا رشتہ ہو یا باپ کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہو یا اور کوئی رشتہ داری والا رشتہ ہو، یہ سب زمین پر آنے کے بعد استوار تھے، مگر میاں اور بیوی کا رشتہ یہ جنت کا رشتہ ہے۔ جنت کے اندر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اور پھر ان کے ذریعے سے ہماری ماں کو پیدا فرمایا گیا اور پھر ان دونوں کا رشتہ ہوا۔ جنت اس قدر حسین، اس قدر مرغزاروں کا مجموعہ، اس قدر شبستان حیات وہاں پر کہ جہاں کی نعمتوں کا ذرہ برابر، جہاں کی نعمتوں کے حوالے سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے، اور جنت کی عظمتیں، اس کی نعمتیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح کی نعمتوں کا نہ تو کسی دل پر خیال گزرا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، وہ جنت کا واقعہ ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، مگر دل کے اندر خواہش ہے کاش کوئی اپنا ہم جسم مل جاتا، کاش کوئی اپنا ہم پتہ مل جاتا، کوئی ہمارا پتہ مقابل مل جاتا۔ جنت تو بلا شبہ بڑی خوبصورت ہے، مگر مولا ان پھولوں سے تو میں بات نہیں کر سکتا، ان جاری نہروں سے
میں گفتگو تو نہیں کر سکتا، ان مرغزاروں میں چہل قدمی تو کر سکتا ہوں، مگر اپنا دل تو نہیں بہلا سکتا۔ کوئی تو ہو جو مجھ سے گفتگو کرنے والا ہو، کوئی تو ہو جو میری بات ماننے والا ہو، کوئی تو ہو جو مجھے تسلی دینے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواہش کے طور پر ہماری ماں حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، اور پھر جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان سے قریب ہونا چاہا تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے آدم پہلے حوا کا مہر ادا کرو، اس کے بعد تم ان کے قریب ہو سکتے ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا تھا مولا حوا کا مہر کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی یاد سے ارشاد ہوتا ہے میرے محبوب پر 70 مرتبہ درود پڑھو، یہی حوا کا مہر قرار پاتا ہے۔ اور اس کے بعد بعض روایتوں میں 10 مرتبہ کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں 11 مرتبہ کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں 17 مرتبہ کا تذکرہ ہے کہ میرے محبوب پر 17 مرتبہ درود پاک پڑھو، یہی حوا کا مہر قرار پاتا۔ پتہ چلا اگر درود نہ ہوتا تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔ آج ہم اگر زندہ ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے صدقے میں زندہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہم زندہ ہیں۔ اگر ان پر درود نہ پڑھایا ہوتا تو آج ہماری ہستی نہ ہوتی، ہمارا وجود نہ ہوتا۔ پتہ چلا کہ انہی کے دم قدم سے ساری بہار ہیں، وہ جنت ہے، وہیں پر یہ رشتہ قائم ہو۔ جانتے وجہ کیا ہے؟ جنت میں رشتہ کی بنایا گیا؟ زمین پر آنے کے بعد بھی نکاح ہو سکتا تھا، زمین پر آنے کے بعد بھی رشتے ازدواج میں دونوں کو منسلک کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ عرفات میں تو ملاقات ہو ہی گئی تھی دونوں کی۔ اللہ چاہے وہ سرندین میں اترے ہوں، ہمارا چاہے جدہ میں اتری ہو، مگر عرفات میں مقام پر تو دونوں کی ملاقات ہو گئی، وہاں ملنے کے بعد نکاح ہو جاتا۔ یہ جنت میں رشتہ کیوں؟ رشتے ازدواج میاں بیوی کا رشتہ جنت میں کیوں؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رشتہ اس قدر مقدس ہے، اس قدر مقدس ہے کہ اگر اس کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے، جس گھر میں اس رشتے کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے وہ گھر جنت کا نمونہ بن جایا کرتا ہے، اور جس گھر میں اس رشتے کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے وہ گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے، اور جہنم کا بازندہ عکس بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تقدس کب ہوگا؟ اس رشتے کے اندر تقدس کب پیدا ہوگا؟ جب میاں اپنی ذمہ داری پوری کرے اور بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اسی لیے دنیا کی کسی بھی کتاب میں وہ قانون آپ کو نظر نہیں آئے گا جو قانون اللہ کی کتاب ہمیں عطا فرماتی ہے، اللہ کا مقدس کلام ہمیں عطا فرماتا ہے، جہاں پر اللہ کے مقدس کلام نے اگر مردوں کو حاکم بنا کر یہ ارشاد فرمایا، عورتوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو وہیں پر مردوں کو حاکم بنا دیا ہے، اور ارشاد فرمایا وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا، ان کے ساتھ اپنا بہتر معاشرہ گزارنے کی کوشش کرنا، دونوں کو پابند کر دیا گیا۔ صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، ایک میاں کے حوالے سے اور ایک بیوی کے حوالے سے۔ قرآن کی آیت میں نے پیش کر دی، اب ایک حدیث میاں کے حوالے سے اور ایک حدیث بیوی کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملاحظہ فرمایا ان کے بال گرد آلود ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر افسردگی کے آثار ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابیہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تمہارا شوہر مر گیا ہے؟ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ، میرا شوہر مرا نہیں، زندہ ہے، مگر اس کے زندہ رہنے نہ رہنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا زندہ رہنا نہ رہنا برابر ہے میرے لیے۔ میرے آقا نے سوال فرمایا وجہ کیا ہے؟ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، میرے شوہر کا حال یہ ہے کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں، رات بھر قیام میں گزارتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ اگر میں بناؤ سنگار کروں تو کس کے لیے؟ اگر میں زینت کروں تو کس کے لیے کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دوسرے صحابی کو بھیجا، جاؤ میرے صحابی کو بلا کر لاؤ، اور جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابی سنو، اللہ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر اس کے باوجود میرا حال یہ ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، کچھ دیر آرام بھی کرتا ہوں، اور میں حق زوجیت بھی ادا کرتا ہوں۔ تمہارے ہاتھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے پیروں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے اہل و عیال کا تمہارے اوپر حق ہے۔ فآتوا کل ذی حق حقہ، تو ہر حقدار کا اس کا حق
کیا کرو. یہ ایک مثال ہے حدیث مبارکہ کی شکل میں. شوہر کو پابند کر دیا گیا ہے. وہ شوہر جو رات دن باہر گزارتا ہوا نظر آتا ہے اور باہر رہ کر بھی اپنے بیوی بچوں کو کوئی توجہ نہیں دیتا ہے, اس کے لیے حدیث مبارکہ بہت ہی زیادہ عبرت کا مقام رکھتی ہے. اس لیے یہ توجہ دینا ضروری ہے. میاں بیوی کا حق ادا کرنا ہر شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے, اس کی ایک ڈیوٹی ہے, اس کا ایک فریضہ بنتا ہے. اگر وہ اپنی بیوی کا فریضہ, اپنی بیوی کا حق ادا کرے, اپنے بچوں کا حق ادا کرے, بلا شبہ جانتے ہیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کا خیال نہ کرے اور جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے, اپنے چھوٹوں پر جو شفقت نہ کرے, میرے آقا ارشاد فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے رشتوں کی پامالی کرنے والا, رشتوں کو نظر انداز کرنے والا, اس کی اہمیت کو ٹھکرانے والا اللہ و رسول کی نگاہ غضب کا شکار ہو جایا کرتا. اب ایک حدیث عورت کے حوالے سے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی, حضرت صفوان بن معطل کی زوجہ محترمہ حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ, میرے شوہر صفوان کا حال یہ ہے کہ جب میں روزہ رکھتی ہوں تو یہ مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتے بلکہ افطاری کرا دیتے ہیں, اور جب میں نماز پڑھتی ہوں, نفلی نماز پڑھتی ہوں, نفلی نماز جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے بلکہ نیت پڑھوا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معطل کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے ارشاد فرمایا, میرے صاحب بتاؤ کیا یہ تمہاری بیوی جو شکایت کر رہی کیا یہ صحیح ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ, ان کی شکایت وجہ ہے, یہ بلا شبہ صحیح شکایت کر رہی ہے, مگر یا رسول اللہ حال یہ ہے جو نماز پڑھتی ہے نا, نفلی نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی ہے رات میں تو چھوٹی سورتیں نہیں پڑھتی ہے بلکہ اس کا حال یہ ہے سورہ بقرہ پورا پڑھتی چلی جاتی ہے, دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتی چلی جاتی ہے, تو 2 رکعت میں ایک گھنٹوں لگا دیتی ہے. اس لیے میں نماز تلوا دیتا ہوں تاکہ میں کہتا ہوں نماز پڑھو مگر اتنی لمبی نماز مت پڑھو تاکہ خدا کی عبادت بھی ہو جائے اور اپنے شوہر کی خدمت بھی ہو جائے. میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی تم نے کیا کیا, بلکہ صحابیہ کو مخاطب فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں صحابیہ تمہارے شوہر کا کہنا ٹھیک ہے, اگر نفلی نماز پڑھنا چاہتے تو پڑھو مگر اتنی لمبی صورتیں مت پڑھو کہ بہت تاخیر ہو جائے. نماز پڑھو, عبادت کرو, چھوٹی صورتیں پڑھو تاکہ خدا کی عبادت بھی ہو جائے اور تمہارے شوہر کی خدمت بھی ہو جائے. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میری بیوی جب روزہ رکھتی ہے تو 1-2 روزے نہیں رکھتی ہے, نفلی روزے, یہ فرض روزے کی بات نہیں ہے, نفلی روزے جب رکھتی ہے تو 1-2 نہیں رکھتی بلکہ مسلسل روزے رکھتی چلی جاتی ہے. تو میرے آقا نے ایک قانون عطا فرما دیا, اس زمانے سے لے کر آج تک صبح قیامت تک کے لیے قانون عطا فرما دیا, فلا تصوموا اجمعوکم بغیر اذن زوجها. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے اور وہ نفلی روزے رکھنا چاہتی ہے تو پہلے اپنے شوہر سے پوچھ لے, اگر شوہر کہے تو وہ نفلی روزے رکھے اور اگر شوہر نہ کہے تو نفلی روزے نہ رکھے. یہ ہے ایک طرف اگر شوہر کو پابند کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسری جانب بیویوں کو بھی پابند کر دیا گیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیے کا نام ہے, اس لیے دونوں پہیے ساتھ چلیں گے, اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو زندگی کی گاڑی چلتی ہوئی نظر آئے گی. آج اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ایک طبقہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر میاں بیوی 2 پہیے ہیں, زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں تو دونوں کو کام کرنا چاہیے, دونوں کو باہر نکلنا چاہیے, دونوں کو مارکیٹ جانا چاہیے, دونوں کو دفتر میں جا کر کے نوکری کرنا چاہیے. مگر میں کہنا چاہوں گا اگر دونوں پہیے کو ایک سائڈ میں لگاؤ گے تو گاڑی نہیں چلے گی, دونوں پہیوں کو 2 سائڈ میں لگانا پڑے گا, دونوں طرف لگانا پڑے گا, اس کے بعد گاڑی چلے گی. اگر یا تو دونوں کو گھر میں بیٹھا دو یا تو دونوں کو دفتر ہی میں بھیج دو. اگر گھر میں بیٹھا ہو تب بھی نہیں گاڑی چلے گی اور اگر دفتر میں بھیجو تب بھی گاڑی نہیں چلے گی. ایک کو گھر کی ذمہ داری نبھانی پڑے گی اور ایک کو باہر کی ذمہ داری دینی پڑے گی. اسی لیے کہا گیا ہے یہ دونوں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اب رجال قوامون علی النساء اور اس کے بعد فرمایا وعاشروہن بالمعروف, مرد عورتوں کا حاکم ہے مگر مرد کو یہ پابند کر دیا گیا, مرد کو یہ حکم دے دیا گیا وعاشروہن بالمعروف, ان عورتوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو. اس لیے کہ یہ نازک شیشیاں ہیں. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی موقع پر تشریف لے جا رہے تھے, حوضوں میں عورتیں سوار تھیں, اونٹ پر جو حوض بندھے ہوتے ہیں, محمل جو بندھے ہوتے ہیں ان پر عورتیں سوار تھیں اور ہدی خان اونٹ ساربان جو تھا اونٹ کو تگڑا رہا تھا. میرے آقا نے
शीशियां सवार है, आहिस्ता ऊंट चलाओ, कहीं ऐसा न हो कि ना शीशियां टूट जाएं। आप अंदाजा लगाएं, उनका भी एहतराम करने का बाकायदा हुक्म दिया गया है, और औरतों को तो ये हुक्म दिया ही गया है, ये उनसे फरमाया ही गया है कि अगर खुदा के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ होता तो शौहर वाली बीवियों से कहा जाता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। मगर सिर्फ यही नहीं, मर्द इस पर बहुत ज़्यादा फूल का गुब्बारा न बन जाए कि हमें तो खुदाई का दर्जा मिल गया है। ऐसा नहीं है। जो हाकिम होता है असल में वो खादिम होता है, जो हाकिम होता है असल में वो खादिम होता है। वरना अगर वो खिदमत नहीं कर सकता तो हाकिम बनने के लायक भी नहीं रहता। असल शौहर वही है जो अपने शौहर होने की जिम्मेदारी पूरी करे। वो कुरान मुक़द्दस ने साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया, ये रिश्ता तुम बना रहे हो बिल्कुल बेगाना मत हो जाना, अल्लाह हिसाब लेने वाला है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह मुहतसिब है, अल्लाह निगरान है। हर हाल हर लम्हे का हिसाब में रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश करना होगा। इसलिए शादी के मौके पर चंद बातें और भी बहुत सारी बातें हैं आईनी ज़िंदगी के हवाले से और सोशल लाइफ के हवाले से, हमारी समाजी ज़िंदगी, मुआशरती ज़िंदगी और फिर बच्चों के साथ वाली ज़िंदगी। एक लंबा टॉपिक है, लंबा मौजू है। फिर कभी इंशाल्लाह किसी मौके पर हमारे मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा है, अब उन्हीं का नंबर होगा और वही हजरात आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें और आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबको दारे सआदतों से मालामाल फरमाए। आमीन। हमारे